ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. سارے دوست مل کے پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے اہم فریضہ ہے. کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا ذکر ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت اور صاحب ثروت لوگوں پر فرض کی ہے. 2 ہجری میں فرض ہوئی. اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. صحیح طور پر زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا اور چشم پوشی کا مظاہرہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. آپ حضرات کو بڑی زیادہ توجہ کرنی پڑے گی. تھوڑا تھوڑا ٹیک کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ شروع میں جو کچھ چند مسائل ہیں وہ تھوڑے باریک ہیں آپ کی سمجھ میں آنے چاہیے. زکوٰۃ کا لغوی معنی کئی معنی ہیں لیکن 2 معنی امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے بیان فرمائے. زکوٰۃ کا ایک معنی تو پاک کرنے کا ہے. گویا جو آدمی مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے. کم و بیش 40 سے زیادہ مقامات پر قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. کتنی جگہوں پر؟ سارے بولیے گا. اتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے. تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنے کے، پاک ہونے کے. اور زکوٰۃ کا معنی دوسرا یہ ہے وہ چیز جو بڑھ جاتی ہے، جس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی افزائش ہوتی ہے. گویا جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو اضافہ عطا فرما دیتا ہے. قرآن مجید نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بولیے گا جی. زکوٰۃ اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا. اٹھا کے لے جا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قابل قبول ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان فرمایا اور ان کو اکٹھا رکھا ہے. زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے 2 ہجری میں فرض ہونے والا اہم فریضہ ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہوتی ہے. آگے ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، ہم اپنی مطلب کی چیزیں بعض اوقات عکس کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب ہے جس شخص کی ضروریات زندگی نکال کر اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں جتنے 7.5 تولے سونے کے ہوتے ہیں یا 52.5 تولے چاندی کے ہوتے ہیں. کتنے کی ہے 52.5 تولے چاندی؟ 35-40 ہزار کی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی اپنی ضروریات نکال کے 40,000 بھی جس کے بینک میں موجود ہے، سال گزرنے پر اسے بھی زکوٰۃ دینی ہے. اب جب ہم نصاب کرتے ہیں تو ہم چاندی کا کرتے ہی نہیں، ہم سونے والا نصاب کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آگے جا کے زکوٰۃ فرض ہو، جلدی نہ ہو جائے. شریعت نے اجازت دیا یا چاندی کا کر لو یا
سونے کا کر، لیکن چاندی کا نصاب لوگ جاگ رہے ہیں نا اب رات، اگر کوئی سوئے تو اسے تھوڑا جگائیے گا، یہ آج فرض مسئلہ ہے نا جی، اس پر غور زیادہ ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، شریعت کا حکم ہے کہ صدقہ فطر یا 2.25 سیر گندم یا 3.5 کلو کھجوریں کس حساب سے دیتے ہیں لوگ؟ تو کھجوروں کے حساب سے کیوں نہیں دیتے؟ بولے جی، کیسی عجیب بات ہے۔ ہم اپنی اپنی مرضی کا معاملہ لے کر کے چلیں گے، اپنی اپنی مرضی کا۔ یاد رکھ میرے دوست، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں صدقہ دینے سے اللہ مال میں اضافہ فرما دے گا، زکوٰۃ دینے سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت یا 52.5 تولے، ضروریات سے ہٹ کر اتنا سرمایہ آدمی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے اس نے بولیے 2.5 روپے 2.5 روپے اس نے زکوٰۃ دینی۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، بڑا سادہ سا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی گاڑی ضرورت کی ہے اور کون سی گاڑی فیشن کی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیزیں میری ضرورت کی ہیں، کون سی میں نے اضافی رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں شریعت ایک محتاط زاویہ بیان کرتی ہے اور پریشان نہیں کرتی کسی کو بھی، جو تیری ضرورت کی چیز ہے اس پر زکوٰۃ اللہ پاک نے رکھی۔ ہیرے کی انگوٹھی کوئی شخص پہن لے، اس نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ خاص توجہ فرمائیں، ہیرے کی انگوٹھی وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی ہے، لیکن چونکہ وہ خاتون اسے پہن رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سونے پر زکوٰۃ ہے چاہے عورت پہنے بھی، یہ اللہ پاک کا قانون ہے نا جی، اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اس پر اللہ پاک نے زکوٰۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک چیز ہے، وہ بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے اور ضرورت کی ہوتی ہے، لوگ اسے پہنتے ہیں، تو منع جو ہے وہ کہہ دیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ پھر آپ کے پاس 100 کلہ زمین کا ہے، 100 ایکڑ زمین ہے، لیکن وہ کاشتکاری کی زمین ہے، آپ نے اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ مہنگی ہوگی تو میں بیچ دوں گا، ہے 100 ایکڑ لیکن کاشتکاری پہ رکھی ہے، اللہ نے اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی، اس پر عشر رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ یہ الگ بات ہے، لوگ اس کے مسائل بھی نہیں سیکھتے، وہ بھی صحیح ادا نہیں کرتے، عشر ہر فصل پر ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی۔ ہاں اگر وہ کرائے پہ دیتا ہے، جیسے ٹھیکے پہ دی جاتی ہے زمین، تو اس کا جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور جو اس پر فصل کاشت کرے گا اس کاشتکار نے اس کا عشر دینا ہوگا، یہ زمین کی۔ لیکن اگر کسی شخص نے زمین اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اتنے چند پلاٹ لے لیتا ہوں، کل کو ذرا مہنگے ہو جائیں گے تو میں بیچ دوں گا، تو وہ اس کا جو مال ہے وہ مال تجارت ہو گیا، مال تجارت پر زکوٰۃ آتی ہے، چاہے اس کی اربوں کی پراپرٹی ہو، جو اس نے پلاٹ اس نیت سے لیے ہوئے، یا جو مکانات، جو دکانیں، جو چیزیں اس ارادے سے لی ہوئی ہیں کہ میں ان دکانیں ذرا مہنگی ہو جائیں گی تو میں ان کو فروخت کر دوں گا، تو اسے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ذری زمین خرید لے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ میرے پاس 6 پلاٹ ہے تو میرے 6 بچے ہیں تو سارے ایک ایک میں رہیں گے، یہ نیت کر لے، کل کو بیچنی پڑ جائے تو معاملہ الگ ہے، لیکن آج شریعت اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی۔ کتنا سادہ اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان رکھا ہے ہمارے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، تم اپنے مال کو محفوظ کر لو، اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح مضبوط قلعوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال گزرنے سے مراد وہ والے مہینے نہیں، وہ وڈیرے نے یاد کر لینے سون بھادو اسو تے منڈے کہنے نے جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کدھر گئے جی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ چونکہ یہی مہینے حج کے ہیں، حج کس حساب سے ہوتا ہے؟
چاند کے حساب سے. کس حساب سے بولیے گا جی؟ رمضان کس حساب سے آتا ہے؟ اس دفعہ جون کے حساب سے آیا یا اپنے حساب سے آیا ہے؟ چاند کے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے تیرے اوپر فرض ہوگی. جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو جائے گی. اب جتنا بھی مال انسان کے پاس ایسا موجود ہے کہ جو اس کی ضروریات، فقہ کے اندر کہتے ہیں اس کو حاجات اصلیہ، وہ حاجات اصلیہ سے جتنا مال بھی زیادہ ہے. ایک آدمی کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور اگر اس نے 2 رکھی ہوئی ہے تو اسے دوسرے پر زکوٰۃ دینی ہوگی. ضرورت کتنی کی تھی؟ ایک کی، اس نے 2 رکھ لی. جاگ رہے نا آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو 2 رکھ لی اس نے، تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اب زکوٰۃ کیا ہر سال دینی ہے؟ اگر ہر سال مال کے نصاب رہے گا، میں نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنی پڑے گی، ہر سال وہ مال کے نصاب ہوگا اور سال کے شروع سے لے کر آخر تک اگر وہ مال کے نصاب رہا تو اس نے زکوٰۃ. درمیان کے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے. میرے پاس صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کتاب میں 7 رکھے ہوئے ہیں، 7 جو ہمارے ہاں انسائکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا. میں بڑی باریک کر کے اور آسان کر کے مسائل فقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا بات. ایک شخص کے پاس پیسے موجود تھے، 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا اس کے اکاؤنٹ میں. اب اس کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن درمیان میں وہ 9 بھی ہوا ہے، وہ 8.5 بھی ہوا ہے. جب اگلے سال کا یکم رمضان آیا تو وہ پھر 10 لاکھ ہو گیا. وہ چاہے 1 مہینہ پہلے ہو یا 1 منٹ پہلے ہو، اس نے اس کی زکوٰۃ. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو درمیان میں 2-3 دفعہ کم بھی ہوا ہے تو سال تو گزرا ہی نہیں. ہاں، مال فی نفس سے ہی ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، رہے ہی نہ. ایک دفعہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی چلا گیا، اس کی جیب میں کوئی شے نہیں بچی. اب جب نئے سرے سے 10 لاکھ آئے گا تو سال اس حساب سے کاؤنٹ کیا جائے، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے. ہاں، اگر اس نے قرض دینا ہے تو پہلے قرض ادا کرے گا پھر وہ زکوٰۃ دے گا. زکوٰۃ دینے کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کتنی دینی ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ میں لو پھر سونے دی گل ہی کر دے ہو. اللہ میں چاندی دی بھی کیتی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولا سونا، اس پر زکوٰۃ آئے گی. سال گزرنے کے بڑا آسان رکھا ہے شریعت نے اس نے، اور جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ آئے گی. اور مال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی. سن لے، کس مال پر زکوٰۃ آئے گی؟ سارے بول دیں ایک دفعہ آپ کو یاد ہو جائے. کس مال پر؟ مال، یعنی جو مال آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے نا، نفع پر نہیں آئے گی. سن لے، مال تجارت پر ہے، یعنی جتنا دکان کے اندر مال پڑا ہے، کپنا جتنا پڑا ہوا ہے، برتن جتنے پڑے ہوئے ہیں دکان کے اندر، جس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینی. سب کا حساب لگا. وہ اس طرح نہیں دینی زکوٰۃ کہ پرانے کپڑے نئے جو آئے تھے عید پہ وہ تو بک گئے، پرانے رہ گئے جن کو خریدتا کوئی نہیں، تو اب ارادہ کیا چلو یہ زکوٰۃ میں دے دیتے. اس طرح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تجھے نیکی اس وقت ملے گی جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں. اور سن لیں، جب کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اسے مالک بھی بنانا ہوگا. کیا کریں گے؟ اسے مالک بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ بھئی یہ تیرے ہیں، تو اپنی مرضی سے ان کو استعمال ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے روٹی پکائی ہے چل کھا اور نکل جا، زکوٰۃ ہو گئی. اس طرح زکوٰۃ ادا. ایک صاحب بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک دوست میرے پاس بھی آئے، کہنے لگے مدرسے میں زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کوئی کام بتائیں مدرسے کا، وہ کام میں کر دوں. میں نے کہا آپ کہیں اور چلے جائیں. بھئی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہ اس چیز کو خرچ. تو میں نے کہا ویسے بھی اگر اعتماد اتنا تھوڑا ہو تو وہاں تو زکوٰۃ ہوتی نہیں کہ مجھے بتا دیں کہ میں کچھ کر دوں. تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا دوسروں کو بھی دیانتدار سمجھے. سب نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں.
ویسے بھی ہم نے تھوڑا رویہ اور طرح کا رکھا ہوگا ان معاملات کے اندر، ہم ذرا ویسے ہی محتاط چلتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک مثال سنیے، اگرچہ کپڑے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس کپڑے تو ہیں، دوائی کے پیسے نہیں، آپ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے خرید لے۔ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے کہ دوائی کی؟ وہ بغیر دوائی کے اٹھ ہی نہیں سکتا چارپائی سے، آپ نے اسے پابند کر دیا ہے کہ تو نے کپڑے لینے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ اسے مالک بنائیں۔ اور پھر شریعت کہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک کو زکوٰۃ زیادہ دو تاکہ اس کا کچھ بن جائے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہو تو اتنی دے دو، اتنی دے دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ جو بانٹنے کا طریقہ ہے نا، 100 کر کے، وہ فقیر ساری زندگی، اور میں اکثر کہتا ہوں مانگنے والا بھی ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے، اسی چکر میں۔ حاجی صاحب نے اس دفعہ آٹے کا توڑا دیا تو جاتی دفعہ کہتے ہیں اگلے سال بھی ساڈا خیال رکھے گا۔ او خدا کے بندے، اگلے سال بھی تیرا یہی پروگرام ہے مانگنے کا ہی، تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ یا اللہ اگلے سال مجھے دینے کی توفیق عطا فرما، مجھے ہمت دے، اگلے سال میں دینے لگ جاؤں۔ تو زکوٰۃ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں، اور ضروریات سے زیادہ حساب لگائیں۔ ہر شے سن لے، جو بچی کے لیے آپ نے جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، آپ نے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ نے اپنے مکان کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے مکان خریدنا ہے، خرید لیں گے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جب تک خریدتے نہیں اس وقت تک زکوٰۃ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ ہمارے لیے بیان فرمایا، ہمیں اس قاعدے کو ہمیشہ یاد، اور باریک حساب کریں زکوٰۃ کا، باریک حساب کریں، ایک آنا بھی پیچھے نہیں بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دیں، زیادہ سے زیادہ دیں۔ ہم لیتے وقت حساب باریک کرتے ہیں اور دیتے وقت کون سا کرتے ہیں بھلا؟ موٹا موٹا۔ جی وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ موٹا موٹا تو چاہیے تھا نا، ذرا موٹا موٹا ہوتا، لیکن وہ ہم کام نہیں کرتے۔ باریک حساب کریں۔ فرض جو ہوتا ہے نا، فرض دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے میں موٹا موٹا کر کے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکھتے پڑھی ہیں؟ کہ مجھے یاد ہی نہیں، تو نماز ہو گئی اس کی؟ اسے پتا ہونا چاہیے میری انویسٹمنٹ کتنی ہے، میرے ضروریات کتنی ہے، اور میں نے کتنے پیسے میں بچاتا ہوں، مجھے ان پر زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے یہ سن لیں۔ یہ قرآن مجید میں 10 لوگ بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ مثلا ایک قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب بیان کی ہے، جو لوگ نئے کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو ان کے گھر والے خاندان والے نکال دیتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ ایک زکوٰۃ دی جاتی تھی رقاب کو قرآن کہتا ہے، یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے، وہ بھی معاملہ اب ختم ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ ایک زکوٰۃ لگے گی مسکین کو، فقیر کو اور مسکین کو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات کی چیزیں موجود نہ ہوں۔ کون سی چیزیں جی؟ یعنی وہ اپنی ضروریات بھی بیچارہ خود پوری نہیں کر سکتا، وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا، وہ اس کی آمدن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ جو اس کی تنخواہ ہے ماہانہ اس سے وہ اپنی گزر اوقات نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو اتنا غریب ہو کہ صبح کی روٹی اور شام کی روٹی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، یعنی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دینا جائز ہے۔ جو عاملین مقرر کیے جاتے تھے نا، اب تو اتنی زکوٰۃ اللہ خیر کرے ہوتی کافی زیادہ ہے، میرا خیال ہے دیتے نہیں لوگ ساری، تو زکوٰۃ اکٹھی کرنا، اس کا پھر حساب کرنا، پھر اس کو تقسیم کرنا، تو ایک آدمی مستقل چاہیے ہوتا تھا اس کام کے لیے۔ تو عاملین زکوٰۃ جو ہوتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے، صحابہ نے دی ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن مجید نے شخص بیان کیا جس کو غارم کہتے ہیں، یہ آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، اس کو خاص کر سننا۔ غارم وہ شخص ہوتا ہے جو مقروض ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، تو اس مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس شخص کو بھی زکوٰۃ
لگ جاتی ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے کہ اس طرح قرض میں پھنس گیا ہے کہ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جتنا مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے. اس کو آپ غارب نہیں کہتے, اس کا تو کاروبار ہے, وہ چل رہا ہے, دے رہا ہے, لے رہا ہے. لیکن کچھ ایسے غارب ہوتے ہیں جو پھنس گئے ہیں, الجھ گئے, ان کا کاروبار ڈوب گیا ہے, سرے سے بیچارے الجھ گئے. ان کو آپ زکوٰۃ دیں, ان کو نئے سرے سے میدان کے اندر کھڑا کریں. بعض اوقات ایسے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ملک کے اندر, ایسے اچھے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں, کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں, دیوالیہ ہو جاتے ہیں. لوگ ان پر پھبتیاں کستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تجارت وہ کر رہا تھا, وہ شخص الجھ گیا ہے کسی وجہ سے, اس کو آپ زکوٰۃ دیں, اس کو زکوٰۃ دیں. حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زکوٰۃ مقروض تاجر کو دو, اس لیے کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے, کاروبار ہوگا, فیکٹریاں لگیں گی, لوگوں کو روزگار ملے. تو سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے. پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ, ایک ابن سبیل ہے. ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو, یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے, اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا, جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود. ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے, اب تو 1 منٹ لگتا ہے, ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے, آن لائن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. تو یہ بھی اب حکم باقی. ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے. ایک فی سبیل اللہ لوگ, یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام. بدل دے میرا دل, بدل دے میرا دل, بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل, بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل, بدل